گفتگو کا آغاز میں کرنا چاہوں گا میاں عمیر مسعود صاحب آپ سے، کیونکہ یقیناً جو نقصان ہوا ہے اس وقت جو خبر چل رہی ہے کہ 40 روپے تک کی روٹی ہو سکتی ہے، گندم مسلسل مہنگی ہو رہی ہے، اشیاء خوردنوش کی قیمتیں بڑھیں گی۔ آپ مزید بہتر جانتے ہیں کہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے، آپ کے تو لوگ ہیں، میں چاہوں گا اس کے اوپر آپ گفتگو کا آغاز کریں۔ میاں عمیر مسعود صاحب۔ بسم اللہ سر، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو اس دفعہ جو سیلاب ہے یہ تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب ہے، اور اس میں جو گورنمنٹ بتا رہی ہے 40 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ڈسپلیس ہوئے، لیکن ہماری مطابق تقریباً 1 کروڑ سے زائد لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں سے نکل کے محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہوئے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس ٹائم پنجاب کا جو میجر پورشن ہے، یعنی چناب، دریائے چناب بھی، اس طرح دریائے راوی بھی اور دریائے ستلج بھی، تینوں دریاؤں میں تباہی مچی ہوئی ہے۔ ابھی جس مقام پہ میں موجود ہوں وہ بھی راوی دریا کا ہے، اور راوی میں سب سے کم سیلاب ہے، لیکن اس کے باوجود مجھ سے میلوں دور دریا ہے، اور میرے پیچھے یہ جو آبادیاں شاید آپ کو نظر آ رہی ہوں وہ پانی میں ہے ابھی بھی۔ اور اس کے علاوہ جو بہت سارے لوگ ہیں جو اندر بیٹھے ہیں، وہ بہت سارے، کچھ لوگ گھروں کو بھی نہیں چھوڑ سکتے ہم لوگ، کیونکہ گھر اگر چھوڑتے ہیں تو چوریاں ہو جاتی ہیں، پیچھے سے سامان چوری ہو جاتا ہے، اگر وہاں سے نکلتے ہیں وہ بھی پرابلم ہے، اور دوسرے نمبر پہ اگر وہاں رہتے ہیں تو وہ پانی جو ہے وہ کسی بھی ٹائم اور بڑھ سکتا ہے۔ تو حالات یہ ہو گئے ہیں کہ اس ٹائم ہر طرف ہمیں تباہی نظر آتی ہے، یعنی آپ میلوں تک بھی سفر کریں گے تو آپ کو ہر جگہ پہ پانی نظر آئے گا، چاہے جس علاقے کا بھی نام لیں۔ دوسرے نمبر پہ جو سر آپ نے مہنگائی کی بات کی ہے، تو گندم تو یہ تو حکومت کا قصور ہے سارا، کہ آپ نے جب پرچیزنگ بند کر دی اور کسان کا ریٹ گرا دیا، آج وہ مارکیٹ میں گندم کی کمی ہو گئی۔ سب سے بڑا صوبہ جو پنجاب ہے، انہوں نے بڑے بڑے اعلانات کیے کہ ہم نے ٹارگٹ گندم کی کاشت کا اچیو کر لیا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ آج جو ہے ریٹ 3200-3300 سے بڑھ رہا ہے، ابھی یہ 4000 سے بھی اوپر چلا جائے گا یہ ریٹ، کیونکہ گندم کی ملک میں کمی ہے۔ اور اگر پھر آپ نے پیسے اٹھا کے کسی اور ملک کے کسان کو دینے ہیں اور کسی اور ملک کے کسان کا فائدہ کرنا ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، ان کا کریں اور اپنے کسان کو تباہ کریں، اور اس کے بعد پھر مہنگائی بھی اسی طرح بڑھے گی، حالات بھی اسی طرح خراب ہوں گے۔ آج یہ جو ہمارے لاکھوں کروڑوں کسان تباہ ہوئے ہیں، ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ گورنمنٹ اگر کوئی 1122 یا ریسکیو آپریشن آپ کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مویشی بھی ہیں، ہمارے بچے بھی ہیں، گھر بھی ہیں، کھانا بھی ہے، سڑکوں پہ بیٹھے ہیں بے یار و مددگار۔ چند سینٹرز بنانے سے پورا لوگوں کو نہیں سنبھالا جا سکتا، اور تباہی جو ہے ہماری وہ اس پہ صرف اتنا آپریشن دکھایا جا رہا ہے کہ ہم ایک کامیاب آپریشن کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں دکھایا جا رہا کہ ہمارے کتنے نقصانات ہوئے ہیں، ان کا کون ذمہ دار ہے۔ کوئی ہم جو قربانی سر دیتے ہیں وہ شہروں کو بچانے کے لیے دیتے ہیں۔ ہمیشہ سے سیلاب جب بھی آئے، آفتیں آئی ہیں، تو شہروں کو اور ڈیموں کو بچانے کے لیے کسانوں کو بہا دیا جاتا ہے، اور اب بھی یہ ہوا ہے۔ اور لیکن اس پہ بھی ہم ناراض نہیں ہیں حکومتوں سے یا عوام سے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کم از کم ہمیں کچھ نہ کچھ ریلیف تو ملنا چاہیے ان کا، کہ اتنی تباہی جو ہوئی ہے۔ ریلیف کا ہی سوال ہے میاں صاحب، میرا آپ سے اگلا ریلیف کا ہی سوال ہے۔ میں آپ کے پیچھے پانی بھرا ہوا دیکھ سکتا ہوں کہ یقیناً بڑا نقصان ہوا ہے۔ آپ نے بتایا 1 کروڑ لوگ متاثر ہوئے ہیں، حکومتی اعداد و شمار تو بہت کم ہے۔ اب سوال آپ سے یہ بنتا ہے سر کہ آپ کی نظر میں جو ریلیف ورک ہو رہا ہے، ہم جانتے ہیں پاکستان کے جو فلاحی ادارے ہیں، بہت بڑے بڑے ادارے ہیں، کوئی ایک تو نہیں ہے۔ سیلانی کا نام لوں میں، جے ڈی سی کا نام لوں میں، الخدمت کا نام لوں میں، ایدی کا نام لوں میں، اور کتنوں کا نام لوں میں، تو یہ سارے وہاں پہ آپ کو آن گراؤنڈ نظر آ رہے ہیں؟ مخیر حضرات آپ کو نظر آ رہے ہیں میاں صاحب، یا پھر صرف ایک خصوصی ہی ریلیف ورک ہے جو حکومت ہی کر سکتی ہے؟ سر کچھ علاقوں میں موجود ہیں، لیکن ان کی اتنی تعداد نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ پہنچ سکیں۔ یعنی بہت سارے ایریاز ہیں جن میں نہیں وہ پہنچ سکتے، کیونکہ وہ تو دور دراز کے علاقے ہیں، ان کا تو انہیں ان این جی اوز کو پتہ بھی نہیں ہے۔ لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ جو پرائیویٹ لوگ ہیں، شہری ہیں، ان سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے جو کسان سیلاب زدہ ہیں ان کے لیے راشن یا
خیمے ان کا بندوبست کریں, پانی کا بندوبست کر دیں, یا جو ہمارے کسان دریا سے باہر ہیں میں ان سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ جتنے لوگ ہمارے دریاؤں سے نکل کے آ رہے ہیں ان کو اپنے ڈیروں پہ ان کے جانوروں کے لیے چارے کی انتہائی شدید کمی ہے, اور چارہ ان کے لیے, ان کے بچوں کے لیے کھانا اور اس طرح کے جو ہے نا اس کو بندوبست کیا جائے. آمین. اللہ کرے کہ آپ کی اور میری آواز سب تک پہنچے اور وہ یہ کام کریں. رضا ہارون صاحب, سندھ حکومت تیاری تو کر رہی ہے, ریڈ الرٹ ہے, سارے حکام کھڑے ہیں, لیکن جس طرح ابھی میاں صاحب نے بات کی سر کہ بہت بڑی تعداد ہے متاثرین کی پنجاب میں اور ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہے, تو سندھ ہمیشہ کھڑا رہتا ہے اور سندھ نے آفر بھی کی کہ ہم مدد کے لیے تیار ہیں. کیا ہی بہتر ہو کہ سر ہم بھی بارڈر کے اوپر کچھ ریسکیو کیمپس بنا لیں, جانوروں کے لیے چارہ وارہ وہاں پہ پرووائڈ کر دیں, لوگوں کے لیے کھانا کیمپس وغیرہ پرووائڈ کر دیں. کین دیٹ بی ڈن رضا ہارون صاحب؟ آف کورس اٹ کین بی ڈن. لیکن ہم ایک بات میرے بھائی درست فرما رہے ہیں, کسانوں کا جو دکھ ہے, جو غم ہے, اور جتنی بڑی تباہی سے وہ اس وقت گزر رہے ہیں, وہ تو ظاہر ہے کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں, میڈیا پر بھی آ رہی ہے, لیکن یہ وقت ہے ریسکیو کا. دیکھیں نا, اگر آپ سب سے پہلے اس قدرتی آفت سے مقابلہ کرتے ہوئے اپنی حکومت کی ساری بھی ریسورسز یوز کر لیں تو وہ ناکافی ہوں گی, کیونکہ اتنے بڑے ایریا کے اندر اتنی بڑی ڈسپلیسمنٹ جب ہو, اور میرے بھائی نے جو تعداد بتائی ہے کہ 20 لاکھ 40 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ ہیں, 1 کروڑ, اتنی بڑی عوام کو اتنے بڑے رقبے میں ہر جگہ جا کر نک اینڈ کارنر میں چھوٹے سے چھوٹے گاؤں دیہات قصبے میں جا کر کیٹر کرنا بہت مشکل کام ہے. اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ جہاں حکومت اپنے ایفرٹس کر رہی ہے وہیں عوام کو چاہیے, اور جو اس علاقے کے قریب مخیر حضرات ہیں, جو ہمارے ایلیٹ کلاس ہے, جو وہاں قریب سے قریب پہنچ سکتے, کمیونٹی کا نیٹ ورک ہے, وہ کمیونٹی کا نیٹ ورک ہونا چاہیے جو وہاں چلا جائے اور یہ این جی اوز کی مدد کرے, سوشل نیٹ ورک خود بھی قائم کرے. یہ سب چیزیں ہمیں حکومت کا ہاتھ بٹانے کے لیے ایسے وقتوں میں کرنی چاہیے. دوسری جانب جو آپ بات کر رہے ہیں اور میرے دوست کر رہے ہیں کہ جی وہ قلت ہوگی تو مہنگائی ہوگی, تو مہنگائی کرے گا کون؟ کیا وہ پاکستانی نہیں ہے طلع؟ کیا اس کو نہیں پتا کہ قوم کس دور سے گزر رہی ہے؟ ساری ریسورسز, ساری حکومت, ہر بندہ ہمارے سیلاب سے متاثرین کی مدد کر رہا ہو, ایسے میں چند ذخیرہ اندوز, چند جو بڑے ہیں, یہ منافع کمائیں گے. افسوس کے ساتھ حد ہے یار, مطلب جس دور میں سر کرونا میں ماسک کتنا مہنگا ہو گیا تھا, آپ کو یاد ہے نا سر؟ ہے نا بھائی, پھر ہم کیا بات کیا کر رہے ہیں, پھر ہم کس قوم کی بات کر رہے ہیں, پھر ہم کیا کہہ رہے ہیں قوم پہ آفت آئے گی. آپ خود سوچیں نا کہیں تو کھڑے ہو کے سوچنا ہے نا کہ یار آپ مسلمان ہیں, اسلامی ملک میں رہتے ہیں, ایک قدرتی آفت آئی ہوئی ہے, بھائی پریشان ہیں, بہنیں پریشان ہیں, بزرگ پریشان ہیں, بچے پریشان ہیں, گھروں سے باہر نکل گئے, مویشیوں کا نہیں پتا, پانی آ گیا, گھر میں کیا نقصان ہوگا. ابھی میرے بھائی نے بتایا کہ ہم گھر نہیں چھوڑ سکتے, چوری ہو جائے گی. یار حد ہو گئی. مطلب اس دور میں بھی چور ایکٹیو ہیں یار, وہ مطلب ان چوروں کو, ڈکیتوں کو, ریزنوں کو اس وقت بھی جو بیچارے پرسانے حال جن کا کوئی نہیں, ان کا مال چرانا ہے. یہ تو میری اور آپ کی انڈیویجول پھر ٹریننگ کوئی نہیں ہے نا, پھر تو یہ قوم کی تربیت کوئی نہیں ہے, پھر تو اس قوم کو ایز اے نیشن کسی قدرتی آفات سے نبرد آزما ہونے کے لیے یہ اکوپڈ ہی نہیں ہے.